نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأزواجه أمهاتهم أو كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك۔ میرے محترم سامعین، 17 رمضان المبارک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی یوم وفات ہے۔ کچھ باتیں اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں عرض رکھوں گا۔ یاد رکھیں، ایک ہماری ماں وہ ہے جو ہماری نسبی ماں ہے، جس کے بطن سے ہم پیدا ہوئے۔ ایک ہماری ماں وہ ہے جو قرآن نے کہا یہ مومنین کی ماں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی گھر والیاں ہیں، بیویاں ہیں، یہ سب کے سب مومنین کی ماں ہیں۔ یہ ہمیں قرآن نے کہا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں مومنین کی ماں ہیں۔ جس طرح ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرتے ہیں، اسی طرح ہمارے اوپر لازم ہے، ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی بھی عزت کریں، ان کا بھی احترام کریں، ان کا بھی عزت کے ساتھ نام لیں۔ قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا کہ اپنے ماؤں کے ساتھ سختی سے پیش نہ آؤ، ان کو اف بھی نہ کہو۔ تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیاں قرآن کے سبق کے اعتبار سے جو قرآن نے ہمیں سبق دیا، اللہ نے جو ہمیں پیغام پہنچایا، وہ یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیاں ہماری ماں ہیں۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام گھر والیوں سے سب سے زیادہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت فرمایا کرتے تھے۔ آپ اندازہ کر لیں، اماں عائشہ فرماتی ہیں اگر میں کسی برتن میں پانی پیتی، جہاں پر میں اپنا منہ لگاتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے وہ برتن پانی کا لے کر اپنا منہ مبارک وہاں رکھتے جہاں میں اپنا منہ رکھتی۔ اور اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ بھی روایت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ کھانا کھاتے، جب میں گوشت کھاتی اور
گوشت کھا کر ہڈیاں واپس رکھتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہڈیاں اٹھا کر چوستے تھے۔ آپ اندازہ کر لیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیار سے محبت سے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حمیرہ کہہ کر بلاتے تھے۔ تو بہرحال یہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، 17 رمضان المبارک ان کی یوم وفات ہے۔ ایک دفعہ اما فاطمہ اور اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دونوں بیٹھی ہوئی تھی ساتھ میں، ان کے آپس کی محبت تھی، سہیلیوں کی طرح ایک دوسرے سے محبت کرتی تھی، دونوں پیار کے عالم میں محبت کر رہی تھی آپس میں، اما عائشہ اور اما فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما دونوں۔ تو اما فاطمہ نے اما عائشہ سے کہا، عائشہ تجھے پتا ہے تو ابو بکر کی بیٹی ہے اور میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہوں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گھڑی خاموش ہو گئی، پیار کا عالم ہے۔ پھر اما عائشہ نے جواب دیا، فرمایا فاطمہ تجھے یہ بھی پتا ہے قیامت کے دن ہر عورت اپنے شوہر کے ساتھ چلے گی اور قیامت کے دن علی تیرے ہاتھ کو تھامیں گے، علی تیرے ہاتھ کو پکڑیں گے فاطمہ، اور میرے ہاتھ کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پکڑیں گے۔ اور فرمایا فاطمہ تمہیں پتا ہے قیامت کے دن تو علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ، ان کے ساتھ تو تخت پر بیٹھ جائے گی اور میں محمد الرسول اللہ کے ساتھ محمد کی تخت پر بیٹھ جاؤں گی۔ آپ اندازہ کر لیں اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ فضیلت۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے 9 خصوصیتیں دی ہیں جو کسی بیوی کو نہیں دی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح اما عائشہ سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے جبرائیل علیہ السلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قوم میں بھیجا، فرشتوں کو بھیجا۔ وہ ریشمی کپڑے میں اما عائشہ کی تصویر لپٹی ہوئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا کہ یہ آپ کی بیوی بنے گی، یہ آپ کی زوجہ بنے گی۔ اور اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میری پہلی خصوصیت یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری تصویر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں پیش کیا۔ اور دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے میرے ساتھ نکاح کیا، اس وقت میں 7 سال کی تھی۔ تیسری خصوصیت میری یہ ہے کہ میں جب 9 سال کی تھی تو میری رخصتی ہوئی۔ اور اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میری چوتھی خصوصیت یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دوسری بیویاں تھیں یا تو بیوہ تھی یا تو طلاق یافتہ، مگر میں ہی ایک اس کی بیوی تھی جو کنواری تھی۔ تو آپ اندازہ کر لیں یہ خصوصیات ہے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی۔ 5ویں خصوصیت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری بیویوں کے پاس گھر چلے جاتے، مگر کسی بیوی کے بستر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی نازل نہیں فرمایا سوائے اما عائشہ کے۔ اما عائشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بستر پر ہوتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اما عائشہ کے بستر پر بھی وحی نازل فرماتے تھے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم
अम्मा आयशा की ये खुसूसियत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महबूब तरीन घर वाली थी। आप अंदाजा कर लें, एक दफा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी घर वालियों ने अम्मा फातिमा को कुछ बातें कहकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाएं, जो आप अम्मा आयशा से इतनी मोहब्बत करते हैं कि आपकी दूसरी बीवियां वो भी कह रहे हैं कि हमें भी इस तरह की मोहब्बत मिल जाए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्मा फातिमा से फरमाया, फातिमा क्या तुझे उससे मोहब्बत नहीं है जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ? फातिमा मुझे आयशा से मोहब्बत है। तो आप अंदाजा कर ले, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्मा फातिमा को ये जवाब दिया। और अम्मा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा उनकी ये खुसूसियत भी है कि आप अंदाजा कर लें, जब अल्लाह तबारक व ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बीबी मरियम अलैहिस्सलाम की बतन से बगैर बाप के पैदा किया, जब ईसा अलैहिस्सलाम बगैर बाप के पैदा हुए तो लोगों ने बीबी मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत पर और उनकी अफ़्फ़त पर, उनकी पाक दामनी पर उंगलियां उठाई। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो चंद दिन के थे, हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ुबान पर बोलना सिखाया। तो अम्मा मरियम की पाक दामनी की गवाही किसने दी? हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने। इसी तरह हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जब बीबी ज़ुलेखा ने तोहमत लगाई तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाक दामनी की गवाही एक छोटे बच्चे ने दी। मगर मैं कुर्बान चाहूँ, अम्मा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की सीरत पर, उनकी किरदार पर, उनकी पाक दामनी पर, उनकी इज्जत पर, उनकी मकाम पर जब उन पर लोगों ने तोहमत लगाई तो किसी बच्चे ने गवाही नहीं दी, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने खुद कुरान पाक की 2 रुकू, कम से कम 17 या 18 आयात अल्लाह तबारक व तआला ने अम्मा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की पाक दामनी के बारे में नाजिल फरमाई कि आयशा पाक है, आयशा पाक है, आयशा की सीरत आला है, आयशा की किरदार आला है। तो अल्लाह तबारक व तआला खुद वकील बन के कुरान नाजिल फरमा चुके कि आयशा की इज्जत, आयशा के मकाम, आयशा पाक दामन है। आप अंदाजा कर लें। तो मेरे भाइयों, 17 रमज़ानुल मुबारक अम्मा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा उनके यौम वफ़ात, ये कुछ बातें मैंने अम्मा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की सीरत के बारे में आपके सामने बयान